جب ایک معیار اللہ تبارک و تعالی نے طے فرما دیا ہے، مقام طے فرما دیا ہے، تو کسی بھی مفتی کو، کسی بھی مفسر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مقابلے کرواتا پھرے کہ جی ایک بندہ کہتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام افضل ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ افضل ہیں۔ تو اللہ کے پاک کلام سے پوچھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم کون ہوتے ہیں؟ آج کا مفتی، آج کا مولوی، آج کا عالم، کیا اسے اس کے علم نے یہی سکھایا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک پہنچاتا، سیرت خلفائے راشدین لوگوں تک پہنچاتا، جو سبق صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بحکم خدا لیا تھا، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں تک ہم یہ پیغام پہنچاتے، لیکن نہیں، ہم نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، کسی نے ہمارے شیعہ بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو زیادہ بلند کرنا شروع کر دیا، کسی نے جناب اعلیٰ سپاہ صحابہ کے ہمارے بھائیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو خوش کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ اپنی بلے بلے کروانے کے لیے مابین خلفائے راشدین ہم نے خود ہی مقابلے بازی شروع کروا دی۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارا یہ عمل خلاف قرآن و سنت ہے یا نہیں ہے، خلاف احکام خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی اس طرح کے معاملات سامنے آئیں تو قرآن کریم کی طرف ضرور رجوع کیا کریں، اور قرآن کریم کی سورۃ فتح آخری رکوع کی آخری آیات رب کعبہ نے معیار ہی ایسا بتا دیا کہ کسی کو جرت ہی نہیں ہونی چاہیے قیامت تک یہ کہنے کی کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے کون زیادہ افضل ہے۔ رب نے ان کو اتنے مقام عطا فرمائے ہیں کہ ان کی افضلیت، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اب سنیے قرآن کریم اور اپنے علم کا اندازہ لگائیے، بالخصوص جناب علامہ یاسین قادری صاحب اور پیر ذوالفقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آل رسول ہیں۔ اب ہماری زبان سے اس طرح کا کوئی غلط الفاظ نہ نکلا ہے، نہ نکلے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن دعوت فکر ضرور ہے ان حضرات کے لیے کہ ہم لوگوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کو دعوت اسلام دیتے ہیں تو اسے کیا کہیں گے کہ مولا علی افضل تھے یا صدیق اکبر افضل تھے؟ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا صحیح تھا یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا صحیح تھا؟ میلاد کرنا صحیح تھا، 11ویں کرنی صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی نے تو اس فرقہ واریت سے منع فرما دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور یہ الگ الگ جماعتیں نہ بناؤ، امتوں واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک امت بنایا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا ہے۔ تو یہ مولوی کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام افضل یا صدیق اکبر افضل؟ قرآن کریم سنیں، سورہ فتح آخری رکوع کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جناب اعلیٰ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحبت یافتہ صحابہ کرام، جن کو عشرہ مبشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتے جی ان کو جنتوں کی بشارتیں دے دیں، اور مولوی فیصلہ کر رہا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے۔ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی، قرآن کریم سے اندازہ لگا لیں۔ اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ کی عقل کو سلام ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کسی کو جرت ہی نہ ہو کہ
آپس میں ان کے جو کچھ معاملات ہوتے بھی ہیں، ہوئے بھی ہوں گے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کون زیادہ افضل ہے، کس کا مقام زیادہ ہے؟ سنیں قرآن کریم کو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی صحبت یافتہ کفار کے اوپر تو سخت ہیں، لیکن آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ کیوں رحیم و کریم ہیں؟ کیونکہ مقصد ان کا صرف ایک ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر راضی کسی کو کرنا ہے تو شیعوں کو نہ کرو، سنیوں کو نہ کرو، بریلویوں کو نہ کرو، اہل حدیث کو نہ کرو، دیوبندیوں کو نہ کرو، میں اور میرا رسول یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں راضی کیا جائے۔ اور اللہ کا رسول کس طرح راضی ہوں گے؟ تراہم رکعا سجدا، فرمایا جس طرح صحابہ کرام نے کیا کہ تم دیکھو گے ان کو کبھی وہ رکوع میں مشغول ہوں گے، کبھی وہ سجدے میں مشغول ہوں گے، اور مقصد ان کا کیا ہوگا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اسی جستجو میں لگے رہیں گے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تو تھا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، اور صحابہ کرام کی سیرت پاک کے کرتے کیا تھے؟ تو ہم لوگوں تک کون سا پیغام پہنچا رہے ہیں، کون سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جناب اعلیٰ؟ کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرا علم زیادہ ہے، میرا علم زیادہ ہے، میں زیادہ جانتا ہوں۔ علامہ یاسین صاحب کے بیان میں سن رہا تھا، فرماتے ہیں کہ ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ کس کے لیے کھڑے تھے اور یہ کس کے لیے کھڑے تھے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ فکر کا مقام ہے کہ ہمیں امت واحدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھا جائے تو قرآن کریم جو ہے ان صحابہ کرام کی شان میں کیا فرماتا ہے؟ آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 40، اللہ تبارک و تعالی نے وہ منظر بھی بیان فرمایا جب صدیق اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تھے۔ اور پھر سورہ دہر میں دیکھ لیں کہ پوری کی پوری 14 آیتیں جو ہیں وہ شان اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ اور مولا حسن مولا حسین جب بیمار ہوتے ہیں اور ان کی شفا کے لیے منت مانی جاتی ہے اللہ سے، اور پھر جب روزے رکھے جاتے ہیں، روزے کھولے جاتے ہیں، تو وہ پورا ایک قصہ ہے، کہانی ہے قرآن پاک میں کہ پوری کی پوری آیتیں مولا علی علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ کون زیادہ افضل ہے؟ اس آیت پہ آپ کیا کہیں گے سورہ توبہ میں کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ او اللہ کے بندو، غور کرو، سوچو، قرآن کو سمجھو، قرآن کریم کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہنا ہمارے لیے گناہ ہے۔ دین ملا فساد فی سبیل اللہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو ملا کا دین ہے وہ فساد فی سبیل اللہ ہے۔ کیا یہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ تفرقہ نہیں ڈالنے والی بات کہ ہم کہیں کہ مولا علی علیہ السلام زیادہ افضل ہیں یا صدیق اکبر؟ او بھائی، اللہ نے ان کے اپنے اپنے مقام بنائے ہیں۔ صحابہ کرام کا آپ جو ہے وہ تقابل جو ہے وہ اہل بیت سے کروا رہے ہو، اہل بیت کا تقابل صحابہ کرام سے کروا رہے ہو۔ آپ کے علم کو سلام، آپ کی عقل کو سلام۔ او بھائی، صحابہ کا تقابل کرنا ہے تو کفار سے کرو، مشرکین سے کرو، تو وہ بات ہی بنتی ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تبارک و تعالی نے تو ان کے کام کو اپنا نام کا بول بالا قرار دیا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں آتا ہے کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فرمایا کہ بول تو اللہ کا ہی بالا ہے۔ اب ہجرت رسول اللہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ہجرت کی رات ان دونوں ہستیوں کی قربانیاں دیکھ لیں۔ اب دونوں ہستیوں میں سے آپ کس کو افضل کہیں گے؟ کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی اپنی جان کا سمجھے ایک نذرانہ پیش کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے بستر کے اوپر سو کے جب کہ پتہ ہے کہ قریش مکہ، کفار مکہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی جان کے در پہ ہیں، کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ دنیاوی طاقت میں زیادہ تھے، لیکن روحانی طاقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ،
تم میں سے جو بھی کوئی میرے رسول کی مدد کرے گا میں خدا اس کی مدد کروں گا۔ اب کیا خیال ہے خدا کو محتاج تھا؟ نہیں، اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے صحابہ کرام کے ذریعے محمد عربی کے دین کو تقویت بخشی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے۔ سنیں قرآن پاک کو، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے قرآن پاک کو اس نیت سے، اس روح سے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، قرآن کا لفظ بہ لفظ ترجمہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے رسول کی مدد کرو گے تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس وقت پھر وہ ہجرت کا لمحہ بیان کیا، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا کفار نے، یا اللہ کے حکم سے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ثانی اثنین، دونوں میں سے، ثانی اثنین، دونوں میں سے ایک، یا جو دوسرا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ دونوں تھے غار کے اندر، اذ ہما فی الغار، جب تھے وہ دونوں غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہا تھا یار اپنے یار سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ فرماتا ہے میں واقعی ان کے ساتھ تھا، میں ساتھ ہوں، اور اللہ نے تسکین نازل کی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پہ، صدیق اکبر کے قلب انور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسکین نازل کی۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود، اور پھر اللہ نے امداد بھیج دی فرشتوں کی، لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی چال کو ناکام بنا دے، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور فرمایا بول تو بالا میرے اللہ کا ہی ہے۔ اے بندے خدا کے، قرآن کو چھوڑ کے کن باتوں کے پیچھے لگ گئے ہو کہ مولا علی افضل ہیں یا صدیق اکبر افضل ہیں؟ اب قرآن پاک جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، ان کے ایک ایک عمل کو اللہ قرآن کریم میں بیان کر کے پھر کہہ رہا ہے ان کے ذریعے اللہ کا بول بالا ہو رہا ہے، تم فضیلتیں ڈھونڈتے پھر رہے ہو اور تعین کرتے پھر رہے ہو۔ توبہ کرنی چاہیے ایسے عمل سے ہر کسی کو، اگر یہ کوئی سوچتا بھی ہے تو کہ اہل بیت کی شان کیا بات ہے، صحابہ کرام کی شان کیا بات ہے، اور پھر جن کو رب کعبہ نے جیتے جی جنت کی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہیں، تو پھر کون بول سکتا ہے؟ اب ہجرت کی رات پیارے مولا علی علیہ السلام اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بستر رسول اللہ کے اوپر سو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن عزت رسول ملحوظ تھی۔ اب اس جان کی قربانی کو زیادہ کہیں گے یا پھر جو ساتھ چلے گئے ان کو زیادہ کہیں گے؟ دونوں کی قربانی ایک ہے، دونوں آنکھیں برابر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دونوں سے ایک طرح کی محبت فرماتے تھے۔ پھر اہل بیت کی شان، اہل بیت کی شان اللہ نے یہ رکھی ہے، وہ گھر والے ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، شان الگ الگ ہے ان کی، لیکن یہ کہنا کہ کون افضل ہے، میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں کہا کہ یہ افضل ہیں یا یہ افضل ہیں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی شان ہے، وہ بھی بے مثل بے مثال ہیں، یہ بھی بے مثل بے مثال ہے، وہ اہل بیت میں بے مثل بے مثال ہیں، اور یہ صحابی ہونے میں بے مثل بے مثال ہیں۔ ان کا مقابلہ نہ کروایا کریں۔ صحابی کا صحابی سے مقابلہ آپ بے شک وہ بھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہاں ثواب میں ہو سکتا ہے کہ جو پہلے ایمان لے آئے، جو بعد میں لے آئے، وہ بھی اللہ کرے گا، آپ اور میں کون ہو سکتے ہیں ان کا آپس میں مقابلہ کروانے والے؟ تو ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے والے مولا علی، اور ہجرت کی رات غار ثور میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قربانیاں کیا بات ہے! اپنی مثال آپ ہیں تو کون فیصلہ کر سکتا ہے ان کے درمیان کی کس کی شان زیادہ بلند ہے؟ اور پھر آپ آ جائیں محمد الرسول اللہ، اللہ نے قدغن لگا دیا کہ کسی کو جرت ہی نہ ہو، اگر ان کے درمیان میں کوئی اختلافات تھے یا ہیں تو ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ کون ہوتا ہے آج کا مولوی یا مفتی یا محدث یا مفسر یا مفکر یا معلم، کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ کس کی شان
کم ہے، کس کی شان زیادہ. وہ صحابہ میں بے مثل بے مثال ہیں، اور وہ آل رسول میں بے مثل بے مثال ہیں. اب مولا علی کی شان گننا شروع کر دیں جناب اعلیٰ، احادیث ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. نہ صحابہ کرام کی شان ختم ہوگی، نہ مولا علی علیہ السلام کی شان ختم ہوگی. یہ مقابلے بازی، یہ تقابل، یہ افضلیت والی ساری چیزیں جو ہیں یہ بے مقصد ہیں، بے معنی ہیں. بامعنی چیز یہ ہے کہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امتوں واحدہ ہو کے لوگوں تک پہنچائیں، اور سیرت مولا علی علیہ السلام، سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں تک پہنچائیں کہ انہوں نے پیغام کیا دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کے حکم پر جان تک قربانی کرنے کو تیار تھے. وہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی واہ واہ کے لیے اس طرح کے مناظرے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا علامہ یاسین صاحب کو کہ جناب اعلیٰ گستاخ صحابہ قرار دلوا کے FIR کروا دی. اور ذوالفقار شاہ صاحب کو کیا مل گیا ہوگا؟ ایمان سے بتائیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے مناظرے کا کیا؟ آج تک کتنے مناظرے ہوئے کہ رسول جو ہیں وہ بشر ہیں یا نور ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ صرف تفرقہ بازی. میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تفرقہ بازی. 11ویں منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تفرقہ بازی. ہیں جی، درباروں کے اوپر جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تفرقہ بازی. جب ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ پیغام کو ہی بھلا دیا، تو اس طرح کے مناظرے ہی ہم سے ہوں گے، دین اسلام کی تبلیغ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تفرقہ بازی کی لعنت سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین ثم آمین. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے زندہ باد، اور سونے نبی کے یار بے زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ.